الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پاکستان کے اندر آج بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں جی، کچھ سپریم کورٹ کے اندر ہوئی ہیں، کچھ جناب سیاسی طور پر ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ جناب سب سے بڑی خبر جو اس سے آغاز کرتے ہیں، پاکستان آرمی ان کا جناب آج بہت بڑا اجلاس ہوا۔ جس طرح کور کمانڈر اجلاس ہوتا ہے اسی طرح فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس ہوا۔ کور کمانڈرز میں تو ٹاپ کے جو کمانڈرز ہوتے ہیں، جنرلز ہوتے ہیں، وہ شرکت کرتے ہیں۔ اس کے اندر 2 سٹار 3 سٹار اور 4 سٹار جنرلز، اور اس کے علاوہ انٹیلیجنس ادارے اور باقی کچھ اور لوگ جو متعلقہ پاکستان کی آرمی کے متعلقہ لوگ ہوتے ہیں، جو مختلف پلز نوٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اپنی رپورٹیں پیش کرتے ہیں۔ ان کا اجلاس ہوا جی، اور اس کے بعد GHQ سے اعلامیہ جاری ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت موجودہ سپہ سالار صاحب انہوں نے کی، اور اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا جی، اس کے تحت کچھ میسیجز انہوں نے کنوے کیے ہیں۔ ان سے آپ نے خود ہی سارا معاملات کو اخذ کرنا ہے، کیوں جس طرح قرآن پاک کا ترجمہ ہوتا ہے نا جی، اس کو اگر غلط پڑھا جائے تو اللہ کے گھر میں انسان کو سزا بھی ملتی ہے اور سارے معاملات الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی بھی ادارے کا جو اعلامیہ ہوتا ہے اس کو ذرا ہٹ کر پڑھا جائے تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں، پھر انسان کو اس کے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جی، انہوں نے شہداء کے متعلق اظہار یکجہتی کیا، جس پہ پوری قوم متفق ہے جی۔ یہ شہداء ہماری شان، یہ شہداء ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کر کر ہماری جان کو تحفظ دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بھرپور طریقے سے شہداء اور ان کی فیملیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اس اجلاس کے اندر کیا گیا جی۔ دوسری بات کہ جو اس دن اپنا 25 تاریخ کو جناب جو ہوئی تھی، اپنا گیدرنگ ہوئی تھی، تمام سویلین کچھ اور بڑے بڑے لوگ آرمی کے لوگ جو آئے تھے، اور اس کے بعد پھر ایک میسج گیا تھا کہ پاکستان کی آرمی کے ساتھ پاکستان کے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں۔ پھر اس سے کچھ دن پیچھے جائیں تو کچھ ریلیاں پورے پاکستان کے اندر نکالی گئی تھیں، جس میں اسکول کے بچے، بڑے بچے اور اس کے علاوہ کچھ سویلین لوگ شامل تھے، جنہوں نے اظہار یکجہتی کیا تھا جب یہ 9 مئی کا منحوس واقعہ ہوا تھا، جس کے بعد پاکستان کے اندر ایک عجب بحث چھڑ گئی۔ تو اس کے متعلق جناب ریلیاں نکلی، یہ کچھ ہوا۔ پھر جناب جو اب یہ اہم بات ہے کہ جو سپہ سالار صاحب ہے، انہوں نے جو اس کے متعلق جو اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ جو معاملات اس کے اندر ہوئے ہیں، جو اس کے اندر لوگ ملوث ہیں، ان کو کوئی معافی نہیں دی جائے گی، کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ رعایت برتنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ آئین اور قانون کے تحت، جو آرمی ایکٹ کے تحت ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے برتاؤ کیا جائے گا۔ اب اس کے اوپر اعتزاز احسن صاحب نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، کچھ باتیں کی ہیں، وہ اور کچھ اس کے علاوہ لطیف کھوسہ صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں، وہ ابھی میں نہیں کرتا، وہ آگے چل کے اگر ٹائم ہوا تو اس میں شیئر کرنے کی کوشش کروں گا، ورنہ وہ دونوں پریس کانفرنس سے جو ہے وہ YouTube پر موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر جناب جو سب سے اہم بات ہے کہ جہاں یہ ان لوگوں کے متعلق یہ بیان دیا گیا، جو اجلاس کے اندر جو اعلامیے کے اندر بتایا گیا کہ یہ جو لوگ ملوث تھے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوگا، جو پاکستان کے دفاعی ادارے جتنے بھی ہیں، اس میں مطلب پولیس بھی آ جاتی ہے، اس میں رینجر بھی آ جاتی ہے، FC بھی آ جاتی ہے، ان کے ساتھ جو برتاؤ، جو بہیو استعمال کیا گیا، ان کو معافی نہیں دی جائے گی۔ مطلب یہ کہ پولیس، آرمی، رینجرز اور اس کے علاوہ FC یا دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کا تقدس ہم سب پر فرض ہے اور ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، اور جو اس میں غفلت برتے گا پھر اس کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اس کے علاوہ جناب جو اس سارے 9 مئی کے واقعے کے ساتھ کچھ لوگ جو ڈائریکٹلی ملوث ہیں، کچھ وہ لوگ جنہوں نے وہاں تک ان لوگوں کو لے جانے کے اندر وہ اہم کردار ادا کیا ہوگا، وہ فرینزک کے اندر جو بھی رپورٹیں آئیں گی یا جو بھی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، ان کے ساتھ بھی آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ پھر جو سب سے اہم بات ہے جی، جو ان کے منصوبہ ساز، سہولت کار، ان کے ساتھ بھی برتاؤ اسی طرح سے کیا جائے گا جس طرح جو آرمی ایکٹ کہتا ہے۔ اب اس سے بات سے آپ خود اندازہ کر لیں اور آنے والا سینیریو جو ہے اس کو آپ سوچیں۔
اسی کے ساتھ ساتھ میں کوئی زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا، ذرا یہ میں نے صرف اس لیے کی کہ ایک اہم چیز ہے اور اس میں آپ کو بہت سارا میسج مل گیا ہے جی کہ حالات و واقعات آنے والے وقت کے اندر کس طرف کو جائیں گے، کیا حالات و واقعات جو انگڑائی لیں گے یا جو کچھ ہوگا وہ اب اس اعلامیے کے بعد بہت سارے ویلاگرز نے اس کے اوپر تفصیل سے بات کی ہے، اسامہ غازی نے بھی کی ہے، نجم الحسن باجوہ نے بھی کی ہے، باقی میں جان بوجھ کر وہ جو پراپر طریقے سے پڑھنے والا معاملہ وہ میں ایک تو میری نظر کی وجہ سے میں نہیں پڑھ سکتا، ورنہ میں شاید آپ کو پورا پڑھ کے سناتا، لیکن جو موٹے موٹے پوائنٹس ہیں، ہاں ایک اس میں ایک یہ بات کی گئی کہ انسانی حقوق کی پاکستان کے اندر مکمل آزادی ہے، کہیں پر جو انسانی حقوق ہے ان کی پامالی نہیں ہو رہی، یہ آپ خود فیصلہ کریں۔ سیاسی طور پر مکمل طور پر آزادی ہے، ہر سیاسی جماعت اپنا مکمل طور پر ورکنگ کر رہی ہے، اس کے اوپر کوئی قسم کی پابندی نہیں۔ جو لوگ اس نیریٹو کو بیچ رہے ہیں وہ صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے یا کچھ مفادات کے لیے ایسے بیانات دے کر گمراہ عوام کو بھی کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر بھی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب آپ خود سمجھتے ہیں، میں ترجمے سے باہر نہیں جانا چاہتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیصلہ خود کریں۔ بس اس بات کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، یہ بہت کچھ ہے اس کے اندر، یہ 4-5 لائنیں جو ہیں اس کے اندر آپ کے لیے بہت سارا میسج ہے۔ دوسرا جناب شاہ محمود قریشی صاحب، ان کی ملاقات ہوئی جی بڑی، کل وہ رہا ہوئے، آج نہائے دھوئے، کل آرام کیا، 1 مہینہ وہ جیل کے اندر سوچتے رہے، اندھیرے کے اندر بھی بیٹھے رہے اور فارغ بھی بیٹھے رہے، کتابیں بھی پڑھتے رہے، غور و خوض سیاست پر کرتے رہے۔ آج عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، تقریباً جو ذرائع کے مطابق جی 2 سے 2.5 گھنٹے ہوئے ہیں، اس میں ان کو کھانا بھی سرو کیا گیا۔ پاکستان کے وکلا فیصل آباد ڈویژن سے بہت سارے وکلا گئے ہوئے تھے، میرے شہر کے وکلا بھی گئے ہوئے تھے، تو وہ بھی زمان پارک پہنچے ہیں، انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ملاقات کی، پھر 1 on 1 ملاقات ہوئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی اور عمران خان صاحب کی۔ نہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، نہ کسی اور جگہ پہ بیٹھے ہیں، جس کمرے کے اندر عمران خان صاحب اپنا میڈیا مینجمنٹ کا کام کرتے ہیں، یعنی پریس کانفرنس آپ سے خطاب کرتے ہیں، جہاں کیمرے شیمرے لگے ہوتے ہیں، کیوں گھر ان کے خیال کے اندر بند کیا ہوا ہے اور کسی بھی وقت کوئی بات جو ہے وہ لیک ہو سکتی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے ان سے کچھ باتیں کی، اب ذرائع تو نہیں کوئی چیز بتا رہے، نہ کوئی اعلامیہ اس کا جاری ہوا، لیکن ایک سوچ، ایک تھنک جو پرویل کر رہی ہے اس وقت۔ کل بہت ساری باتیں کی گئی تھی، اس پر شہباز گل صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب کا تحفظ کیا، اسی طرح جوید لطیف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ شاہ محمود قریشی صاحب یہ 9 مئی والے واقعے کے اندر ملوث ہے۔ یہ پوائنٹ ذرا نوٹ کرنے والا جی، بس اس کو اتنا ہی چھوڑتے ہیں، اس کے آگے ابھی تفصیل نہیں آئے گی، پھر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب جب گئے ہیں زمان پارک، بڑے ہنستے ہوئے، کھیلتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، لوگوں سے ملتے ہوئے گئے ہیں، لیکن جس وقت عمران خان صاحب سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھے اور ذرا افسردہ لہجے کے اندر وہ وہاں سے نکلے ہیں۔ اب لوگوں کے سامنے تو نہیں ظاہر کرنا، لیکن جو چہرے کے ایکسپریشن ہیں وہ تصویروں کے اندر جو آئے ہیں یا ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، جو ان کی ویڈیو جو جاتے وقت کی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے چہرے کے تاثرات کس قسم کے ہیں۔ اب اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کوئی پیغام لے کر گئے، عمران خان صاحب کو بات سمجھانے کی کوشش کی گئی، فیصلہ عمران خان صاحب پر چھوڑا گیا، عمران خان صاحب نے اس پر غور کیا۔ ذرائع کے مطابق جو میرے تک ذرائع پہنچے ہیں، عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کی بات سن کر ذرا پریشان بھی ہوئے، سوچ میں بھی ڈوبے۔ پھر اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کو انہوں نے کچھ جواب دیا، وہ بیان نہ ہم کر سکتے نہ آپ کر سکتے کیونکہ کوئی اعلامیہ کوئی خبر باہر نہیں آئی، لیکن جو باڈی لینگویج شاہ محمود قریشی صاحب کی نظر آ رہی ہے اس کے تحت یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کو میسج دیا گیا تھا وہ میسج عمران خان صاحب نے میرا خیال ہے جی قبول نہیں کیا۔ اب اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، کس طرف کو بات جائے گی، آج کا یہ فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس، اس کی چند ایک اہم نکات وہ نوٹ کر لیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کل عطا تارڑ صاحب نے ایک جناب جو کوئٹہ کے اندر وکیل جو ہے سپریم کورٹ کے، وہ جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف ایک پٹیشن دائر کی ہوئی تھی آرٹیکل 6 کی، ان کا بیچاروں کا مرڈر ہوا۔ مرڈر ہونے کے بعد جناب 24 گھنٹے کے بعد
ان کے ورثا نے عمران خان صاحب پر جناب ایف آئی آر درج کرائی ہے. عطا تارڑ صاحب نے اس کے متعلق کل ہی جناب ایلیگیشن لگا دیا تھا. اب اس بات کو ملایا جائے اور 24 گھنٹے گزرنے کے بعد نہ اس لاش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا, جو وہ بیچارے قتل ہوئے ہیں, وہ شہید ہوئے ہیں, جو بھی ہے وہ وکیل تھے جی, وہ اب اس کے اوپر عطا تارڑ صاحب نے اپنا بیانیہ جو ہے وہ کل پریس کانفرنس میں بیان کر دیا تھا. پھر جو سپریم کورٹ بار کوئٹہ کے صدر ہیں انہوں نے جناب اس بات پر بڑا رنج اور غم کا اظہار کیا کہ جس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے, اب اس کے اندر کس طریقے سے وہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہے, اور ایف آئی آر بھی اس طرح کے بغیر انویسٹیگیشن کے, بغیر کسی بات کے, جس آدمی نے درخواست دی ہے اس نے جو دفعات لگانی تھی وہ اپنی درخواست کے اندر پہلے درج کر دی. یعنی پلانٹیڈلی کہ یہ پولیس کو میسج دیا گیا, جو ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے جی, کہ یہ دفعات لگانی, اس میں 302 بھی ہے اور اس کے علاوہ بے شمار 4-5 دفعات ہے جی, وہ لگا کر عمران خان صاحب پر ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے. تو اس کے اوپر جو سپریم کورٹ اپنا وہاں پر جو صدر ہے جی, وہاں پر سپریم کورٹ بار کے جو بینچ ہے وہاں پر بیٹھتا, اس کے صدر جو ہیں وہاں پہ بار کے صدر ہیں, انہوں نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ نہ پوسٹ مارٹم کروایا گیا, نہ جناب ایسی بات ہے کہ آج خود نوٹس لے کر خود ہی جناب ان کے ساتھ معاملات طے کیے گئے. تو جو انہوں نے بتایا اس کے مطابق ان کی اپنی کوئی رنجش تھی, 4 قتل ان کے پہلے ہو چکے ہیں, یہ اپنی جان بچا کر وہاں سے جو جہاں ان کا قبیلہ ہوگا, جہاں ان کی گوٹ ہوگی, وہاں سے یہ شفٹ کر کے کوئٹہ کے اندر آئے, پھر یہاں پر پریکٹس کرتے رہے, اور اس کے علاوہ جناب اپنا جس طرح بھی اپنا معاملات تھے ان کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتے رہے تاکہ ہم لوگ تحفظ کے اندر رہے. لیکن آخرکار جو ذرائع کے مطابق خبر ہے جی کہ ان کو پھر ان کے جو پچھلے دشمن ہیں انہوں نے وار کیا, اگر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے. اس کے اوپر جو ایف آئی آر عمران خان صاحب پر کاٹی گئی ہے, اب اس کے متعلق پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا لیگل وے اختیار کرے گی اور اس کے اندر ضمانت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جو لطیف کھوسہ صاحب نے بات کی, جو اعتزاز احسن صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں, لطیف کھوسہ صاحب نے اس سارے معاملے کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ ایک اور بھٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میری تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ ایسا کام نہ کیا جائے, نہ ایسا کام کرنے سے پارٹیاں ختم ہوتی ہیں, نہ لوگ جو ہے وہ اس بات کو قبول کریں گے. اس کے اثرات جو بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کے بعد آج تک وہاں کے لوگ بھٹو کو نہیں بھولے, پھر یہ مسئلہ جو ہے وہ آگے تک چلتا رہے گا. بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. اس کے علاوہ موضوع سپریم کورٹ کے اندر آج بہت سارے سخت سوالات اٹارنی جنرل صاحب سے ہوئے ہیں, کچھ نوٹسز جاری ہوئے ہیں, اور جسٹس منیب اختر صاحب اور جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب انہوں نے, اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بہت سارے سوالات کیے ہیں. اس پر علی ظفر صاحب نے جو بیان دیا ہے, انہوں نے پورے سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 کے اندر جب وہ بول رہے تھے تو خاموشی طاری ہوگی جب انہوں نے کہا کہ آئین 14 تاریخ کو رات 12:01 پر قتل کر دیا گیا اور اس کا قتل ہو گیا. اب اعتزاز احسن صاحب نے بھی اس پر ڈیمانڈ کی ہے, علی ظفر صاحب نے بہت سارے دلائل دیے اور سب لوگ خاموشی سے وہ دلائل سنتے رہے. کیوں آئین اور قانون کے تحت تو الیکشن 90 دن میں ہونے تھے. چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر جناب فرمایا کہ جو کچھ وہ مولانا صاحب کے جو لوگ آئے تھے وہ جو کچھ میسج چھوڑ کے ہمارے لیے گئے ہیں, ہمیں ڈرانے کی کوشش کی یا جو بھی کیا گیا, وہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے, اس کو معافی نہیں دی جائے گی. فیصلہ جو ہم نے دیا تھا وہ فیصلہ بھی برقرار ہے, اس کے کانسیکوینسز بھی ہوں گے. اب یہ بات کس طرف کو جائے گی یا ڈیلے ہوگی, یہ میں اس کے متعلق اور کچھ نہیں کہہ سکتا. صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ انتظار اور تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو. جو حالات و واقعات اس وقت نظر آ رہے ہیں اس کے تحت حالات مزید کشیدگی کی طرف جائیں گے, اور یہ سارا کچھ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے. کل مریم نواز صاحبہ نے جو آزاد کشمیر کے اندر وہاں جناب تقریر کی, اس کے اندر انہوں نے ایک لفظ ذرائع کے مطابق جو بھی ہے اب آپ سن سکتے ہیں سوشل میڈیا پر, فیس بک پر وہ تقریر ان کی موجود. انہوں نے کہا کہ ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا جناب عمران خان صاحب کو. اب نشان عبرت بنانے والا بیان محترمہ کا عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس
آج کی FIR، شاہ محمود قریشی صاحب کے پیغامات اور فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس، یہ ساری باتیں اگر کیلکولیٹ کی جائیں تو بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے، بہت سارے شکوک و شبہات کھڑے ہو گئے اس حوالے سے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا، کیا عمران خان صاحب ڈٹ جائیں گے، عمران خان صاحب ڈٹیں گے تو اس کا عمران خان صاحب کو کیا نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ یہ بہت اہم سوالات ہیں، بہت اہم چیزیں ہیں جن کو غور سے اگر آپ یہ ساری چیزوں کا انالیسس کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ نجم الحسن اسامہ غازی، اس کا یوٹیوب پہ جا کے آپ وہ ساری تفصیل سن سکتے ہیں، جو اعلامیہ جاری ہوا ہے وہ یہ جو کاروائی ہوئی ہے، اعتزاز حسن صاحب کی پریس کانفرنس وہ پڑھی ہے، لطیف کھوسہ صاحب کی پڑھی ہے، میں اس کو تو اس کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ معاملات کو غور سے اگر دور اندیشی سے دیکھا جائے گا تو آپ کو بات سمجھ آتی نظر آ جائے گی کہ ٹریفک کس طرح چلتی ہے، ٹریفک آنے والے وقت میں کس طرح چلائی جائے گی۔ ادھر دوسری طرف جو موجودہ حکومت ہے اس نے جو اپنا جو عمال نامہ پیش کیا ہے اس کے تحت معاشی صورتحال زیرو، اکنامک صورتحال زیرو، کسان زیرو، عوام کے مفادات زیرو، یہ ساری چیزیں زیرو، خزانے کے اندر پیسہ حالات ابتر، خارجہ محاذ پر حالات ابتر، اور اس کے علاوہ صرف اور صرف ایک کام بھرپور طریقے سے کہ ہمارے بچوں کی ہماری سیاست بچانے کے لیے عمران خان کو کارنر کس طریقے سے کرنا ہے، یہ موٹو رہا جی۔ 14 ماہ کے اندر کیا کتنے تشدد ہوا، کتنے لوگ مارے گئے، کتنے لوگ جو ہیں ان کے گھروں کے چادر اور چار دیواری پامال کی گئی، کتنے لوگوں کے گھروں کا سامان اٹھایا گیا، میاں اسلم صاحب یہ وہ، یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، اسی طرح عالیہ حمزہ صاحبہ یا اور بہت سارے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو عورتوں کے ساتھ جیلوں کے اندر ہوا، جو بتایا جا رہا ہے، ذرائع کے مطابق خبریں باہر آئی ہیں، کچھ جو ان لوگوں نے جب وہ باہر نکلی ہیں انہوں نے انٹرویو دیے ہیں وہ سنیں، میاں اسلم صاحب اور اسی طرح بے شمار لوگ ہیں۔ عاطف خان کی فیکٹری بند کر دی گئی، کسی کا گھر توڑا جا رہا ہے، کسی کے ساتھ کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس ملک کے اندر ہو رہی ہیں جی جہاں مکمل سیاسی آزادی ہے، مکمل انسانی حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے، مکمل طور پر عوام جو ہے وہ مہنگائی سے بچی ہوئی ہے، پاکستان کا خزانہ پیسوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، میں اس پہ کچھ بول نہیں سکتا، نہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں۔ آپ سارا یہ سینیریو جو ہے 14 ماہ کا آپ کے سامنے ہے۔ جس طریقے سے ایک پارٹی کو کارنر کرنے کے لیے جو حربے استعمال کیے گئے، جس طرح سپریم کورٹ نے غلطی سے کہہ دیا کہ الیکشن 14 مئی کو کروانے ہیں، پھر جو کچھ سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ، ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ، لوور کورٹس کے ججز کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو پرویز الہی کے گھر میں ہوا، یہ سارے معاملات اگر آپ دیکھیں، خود ہی فیصلہ کریں، بازار کے اندر سامان خریدنے جائیں تو اپنی جیب پر ہاتھ رکھیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھیں کہ آج سے 14 ماہ پہلے ہم اتنے پیسوں میں کتنی چیزیں خریدتے تھے، آج ہمارے پاس کیا آتا ہے۔ اس وقت آج جتنے کا 1 لیٹر پٹرول آتا ہے، اس وقت آپ کتنے پیسوں میں کتنا پٹرول ڈلواتے تھے۔ گھی لینے جاتے ہیں، جتنا گھی 1 کلو آج جتنے پیسوں میں آتا ہے، گزشتہ 14 ماہ سے پہلے جب وہ حکومت تھی جو اس وقت اچھی نہیں ہے، اس کے دور کے اندر آپ گھی کے کتنے پیکٹ یا کتنے لیٹر کوکنگ آئل لے کے آتے تھے۔ اسی طرح بے شمار فارماسوٹیکل ہے، اسی طرح انڈسٹری ہے، اس طرح جناب بے شمار چیزیں میں جتنی بھی گنتا جاؤں اتنی کم ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری فلاپ، اس کے علاوہ ایکسپورٹ امپورٹ فلاپ، اس کے علاوہ جناب کنٹینر سمندروں کے اندر کھڑے، پہلے تو کبھی نہیں کھڑے ہوتے تھے، اب کیا ہوا جی؟ اس وقت ڈالر 178 روپے کا تھا، آج 305 روپے، 6 روپے، بلکہ 330 تک اوپن مارکیٹ کے اندر۔ یہ ساری چیزیں اس اچھے ملک کے اندر ہے جی جس ملک کے اندر سارے نظام بہترین چل رہے ہیں۔ میری جناب پولیس، اس کے متعلق میں کوئی سوال تو نہیں کر سکتا، میری پولیس جو ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے، ڈیوٹی پر ہے، اپنے پورے جو حکم ملتا ہے اس کو
اچھے طریقے سے سر انجام دے رہی ہے. جو اعتزاز احسن صاحب نے پریس کانفرنس میں سوال اٹھائے ہیں وہ شاید عمران خان صاحب بھی نہیں اٹھا سکتے تھے. وہ پریس کانفرنس سننے والی ہے, اس کو آپ سنیں, اور اس میں سے جو پوائنٹ انہوں نے اٹھائے ہیں آئی جی صاحب کے متعلق, ان کی قابلیت کے متعلق جو سوالات انہوں نے بیان کیے ہیں, وہ بڑے زیرک ذہن کی وجہ سے وہ سوال اٹھائے ہیں کہ 2.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے وہ جو سفر کر کے وہ لوگ وہاں پر گئے ہیں تو کہیں پر رکاوٹ نہیں آئی, کہیں پر وہ جو لوگ گئے ہیں ان کو نہیں روکا گیا. پھر وہ جو میاں والی کے اندر جہاز جلایا گیا, انہوں نے یہ بتایا کہ جہاز کی جو لیئر ہوتی ہے, جو چادر اس کی اوپر لگی ہوتی ہے جس سے وہ مینوفیکچر ہوتا ہے, وہ جناب اس قسم کی ہوتی ہے کہ اس پر آگ اثر نہیں کرتی, ورنہ وہ ہوا کے اندر وہ جتنا ہوا کا پریشر ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ جل کر راکھ ہو جائے اور جو ہے وہ جہاز تباہ ہو سکتا. اس کے متعلق انہوں نے خواجہ سعد رفیق کا ایک بیان وہ انہوں نے اپنے اس میں شیئر کیا کہ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ جہاز جو ہے کسی کیمیکل سے چلایا گیا. تو اس پر اعتزاز احسن صاحب نے فرمایا کہ کیا وہ کیمیکل والوں کی تحقیق کی گئی ہے یا نہیں کی گئی. یعنی انہوں نے وہ سوالات اٹھائے ہیں جو شاید عمران خان صاحب کے ذہن میں بھی نہیں تھے, اور نہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی جو لیگل ٹیم کا آدمی تھا اس کے ذہن میں. اعتزاز احسن صاحب نے زبردست طریقے سے سارے پوائنٹ اٹھائے ہیں, اور اس کے علاوہ جو آرمی ایکٹ کے تحت معاملات ہیں ان کی انہوں نے وضاحت کی ہے کہ یہ آئین ختم ہو چکا ہے 1920 تقریباً 2019 کے اندر یہ ختم ہو گیا تھا. اب اگر اس کو دوبارہ امپلیمنٹ کرنا ہے تو 2/3 اکثریت کے ساتھ اس کو پارلیمنٹ سے منظوری لینی پڑے گی. 2/3 اکثریت تو دور کی بات ہے, یہاں سنگل اکثریت بھی نہیں ہے. تو یہ بات ہے جی. باقی پھر دوسری خبریں دوسری ویڈیو کے اندر آپ کے شیئر کروں گا.